اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ بات ہماری آداب فہم قرآن میں ادب پنجم استنباط میں جاری ہے۔ عرض کیا تھا کہ استنباط کی سیڑھی اور استنباط کا مقدمہ تدبر ہے۔ تدبر کے بعد انسان کسی حقیقت کو درک کرنے کے بعد ارمغان کے طور پر جب دوسروں کے لیے پیش کرتا ہے، اس عمل کو حقیقت میں استنباط کہا جاتا ہے۔ وہ کاوش علمی ہو یا کاوش عملی ہو، بالآخر اس کاوش علمی کا نتیجہ یا کاوش عملی کا نتیجہ انسان کسی ظرف میں ڈال کر جب دوسروں کے حوالے کرتا ہے تو اس عمل کو حقیقت میں استنباط کہا جاتا ہے۔ خوب ظاہر سی بات ہے، استنباط کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں آپ مقصد تک جا پہنچیں، اور اگر وہ مقصد کو پا لیا پھر آپ کو مستنبط کہا جائے گا۔ خالق کائنات نے پوری کائنات استنباط کے لیے خلق کی ہے کہ آؤ یہ پوری کائنات تمہیں میری ذات کا پتہ بتاتی ہیں۔ یہ اختلاف لیل و نہار، یہ سورج کا طلوع و غروب، یہ سب کچھ اسی ذات کا پتہ بتاتی ہیں۔ جو مستنبط انسان ہوتا ہے وہ اختلاف لیل و نہار سے خدا تک جا پہنچتا ہے، اور جو مستنبط نہیں ہوتا وہ اختلاف لیل و نہار سے اپنے کھانے کا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیتا ہے کہ ہاں کب ناشتہ کرنا ہے، کب دوپہر کا کھانا ہے اور کب شام کا کھانا ہے۔ جبکہ خالق کائنات نے یہ اختلاف لیل و نہار استنباط اور ایک حقیقت تک پہنچنے کے لیے یہ نظام بنایا ہے۔ اور پھر خالق کائنات نے بار بار متوجہ بھی کیا ہے، کہا کہ اس کائنات کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے، استنباط کیوں نہیں کرتے ہو، خوب تعقل کرو، تفکر کرو، تدبر کرو ان ساری چیزوں کے اندر، اور اس حقیقت تک آپ پہنچو کہ جس حقیقت نے یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے۔ خوب ایک مطلب یہ ہے کہ ذات احدیت نے یہ جو کائنات خلق کی ہے وہ اصول دین کے مسئلے میں 3 مرتبے ہیں: ذات خدا، صفات خدا، فعل خدا۔ یعنی خالق کائنات جب کائنات کو وجود دینا چاہ رہا تھا تو اس کی ایک ترتیب منطقی ہے۔ ذات تجلی کرتی ہے، صفت بن جاتی ہے، صفت تجلی کرتی ہے، فعل بن جاتا ہے، اور فعل سے ہمیں منسلک کر دیا جاتا ہے۔ مثلا ذات احدیت، ذات الوہیت کہ جو مستجمع جمیع صفات کمال ہے، وہ کمال جب تنزل کرتا ہے نیچے آتا ہے، صفت بن جاتی ہے بنام عالم، قادر، حی اور اس قبیل سے جتنی بھی صفات ہیں، اب جتنی بھی صفات ہیں، پھر وہ صفت جو ذات سے تجلی کی صورت میں وجود میں آتی ہے وہ پھر صفت تجلی کرتی، نزول کرتی، فعل خدا بن جاتا ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے، ترتیب وجودی۔ یعنی جب کائنات موجود ہو رہی تھی تو اس کے موجود ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ذات، صفات، فعل۔ یعنی کائنات جب وجود میں آ رہی تھی تو پہلے ذات احدیت ہے، جی ذات احدیت سے تجلی ہو کر صفات، صفات سے افعال وجود میں آتے ہیں، پھر فعل بنتا ہے، اور یہ نمونہ خود ہماری اپنی ذات کے اندر موجود ہے۔ اور پھر بار بار وہی حدیث کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ بھلے نفس کو پہچانے، نفس کیا ہے؟ نفس ایک ذات ہے، روح، یہ نفس انسانی ذات ہے۔ یہ نفس انسانی جب تجلی کرتا ہے اس کی پہلے صفات بنتی ہیں۔ اب 2 اہم ترین صفات جن کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ عبودیت ہے اور شیطنت ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ الہمہا فجورہا و تقواہا۔ یہ فجور اور تقوی یہ صفات نفسانی ہیں کہ ان صفات نفسانی سے پھر افعال وجود میں آتے ہیں۔ یہ صفات جب
مجسم بنتی، فعل انسانی وجود میں آتا ہے۔ یہ ترتیب اسی طرح سے ہے، یہ ترتیب ہے وجود کی۔ علم کی اور استنباط کی ترتیب اس کے برعکس ہے، یعنی اگر آپ علم کی منزل پہ آنا چاہتے ہیں تو کہاں سے شروع کریں؟ فعل سے، فعل کو پہچاننے کے بعد صفات تک، صفات کو پہچاننے کے بعد نفس تک۔ آپ ایک انسان سے کہتے ہیں یہ بڑا خبیث انسان ہے، اور دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں بڑا عظیم انسان ہے، کیوں؟ پہلے فعل دیکھا، فعل نے ایک صفت کی رہنمائی کی کہ یہ کریم انسان ہے، کرامت کے بعد آپ نے کہا بڑا عظیم انسان ہے۔ بس ترتیب علمی برعکس ہے۔ یہ معرفت ذات کے اعتبار سے ترتیب علمی ہے نا، یعنی بالآخر جانا ذات تک ہی ہے۔ جی جی جی، خود ذات کو پہچاننے کے لیے ذریعہ ہے، یعنی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی فعل صفت پھر ذات۔ بلے، یعنی جب آپ معرفت کے میدان میں قدم رکھیں گے تو آپ تصادفاً، صدفتاً، ڈائریکٹ آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو طے کرتے ہوئے آپ وہاں تک پہنچیں گے۔ مثلا آپ کو چھت پہ جانا ہے، کیا کریں گے؟ سیڑھی کا استعمال کریں گے۔ بھلے، سیڑھی کا راستہ اختیار کر کے آپ چھت پر پہنچیں گے۔ الجھن ہے تو بیان کریں بھیا۔ وہ جو دلیل علمی اور علمی پڑھتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ علت کے ذریعے معلول تک پہنچنا اور معلول کے ذریعے علت، تو اسی لیے وہاں پہ، اس میں یہ ہے نا کہ اسی لیے خالق وہاں کائنات کے ذریعے سے مخلوق تک، اسی لیے کہا کہ خدا کو پہچاننے کے لیے علت ہے، برہان علمی جاری نہیں ہے۔ کیوں جاری نہیں ہے؟ خدا کی کوئی علت نہیں ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ برہان انی بھی جاری ہے لیکن مفید یقین نہیں ہے، کیونکہ برہان انی میں کہاں سے جاتے ہیں؟ معلول سے علت کی طرف، جی، اور معلول اپنی علت کو کما حقو بیان نہیں کر سکتا۔ بس یہ برہان انی مفید یقین نہیں ہے جو جاری ہوتا ہے، اور جو مفید یقین ہے وہ جاری نہیں ہے، وہ پھر خدا کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ یہ اعتراض ہے وہاں پہ باقاعدہ۔ اب وہ جو ہے برہان علمی سے کس طرح سے آنا ہے، وہاں پہ نہیں، برہان علمی نہیں ہے۔ اب وہ ابھی عرض کرتا ہوں، وہ برہان انی کا ایک دوسرا شعبہ ہے جس سے انسان معرفت اپنی مکمل کرتا ہے کہ ابھی اس وادی میں اب نہیں جائیں۔ پہلے میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی معرفت کے میدان میں اگر آپ کو جانا ہے تو کیا کریں؟ ترتیب، فعل، صفت، ذات۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا کہ میں نے یہ کائنات جو میرا فعل ہے یہ کس لیے رکھا ہے؟ کہ اپنی ذات تک بلانے کے لیے، یعنی اس کائنات کو دیکھ کر میری معرفت حاصل کرو۔ بلے وہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ یہاں تک آپ کائنات کے ذریعے میری بارگاہ میں آئیں گے۔ بس پہلے فعل کو پہچانو، فعل آپ کو پتہ بتائے گا کس چیز کا؟ صفات کا، صفات پتہ بتائیں گی ذات کا۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا یہ پوری کائنات کیا ہے؟ فعل خدا ہے۔ اب یہاں پہ ایک معنی کر دوں کہ فعل عموماً یہ جھانسا نہ ہو، فعل کا معنی کیا ہے؟ ادبیات میں آپ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مصدر، ایک ہوتا ہے اسم مصدر۔ جی، مصدر کیا ہے؟ کام کرنا، اور حاصل کام، اسم مصدر کام کرنے کے نتیجے میں جو اثر حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں مصدر، غسل اور غسل۔ خوب، خالق کائنات نے کہا یہ کائنات فعل خدا ہے۔ خوب، اس فعل سے مراد معنی مصدری ہے یا معنی اس میں مصدری ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس فعل خدا سے مراد معنی اسم مصدری ہے، مصدر نہیں ہے، کیونکہ مصدر سازگار نہیں ہے ذات احدیت کے ساتھ۔ مثال، بولنا تدریجاً، کسی چیز کا حادث اور وجود میں آنا یہ مصدر ہے۔ حادث اور وجود آنے کے بعد کسی چیز کا مکمل ہو جانا یہ اس میں مصدر ہے۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں تکلم اور ایک دفعہ کہتے ہیں کلام۔ انسان کے اندر یہ دونوں اسی طرح سے ہیں، تکلم بھی اس کا فعل ہے، کلام بھی۔ کائنات جو خالق کائنات کی ہے فعل خدا ہے، بمعنی اس میں مصدری ہے کہ جو قائم ہے ذات احدیت سے، وجود میں آتی ہے ایک نتیجے کے طور پر، محصول کے طور پر، مکمل بن کر وجود میں آتی ہے، اور یہی مکمل بن کر اس کا وجود میں آنا یہ فعل خدا ہے۔ یہ پہلا نقطہ عرض کر دوں کہ یہ ذہن میں رہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جتنے افعال الہی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان مستنبط بنتا ہے، اس فعل کے دو وجہیں ہیں، دو چہرے ہیں، دو صورتیں ہیں، دو شکلیں ہیں۔
کل کائنات میں یوں ہے، یعنی کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. جو چیز بھی اس کائنات کے اندر موجود ہے اس کے دو چہرے ہیں. ایک چہرہ اس کا کیا ہے؟ خود اس کی ذات کی شناخت کے لیے ہے، اور دوسرا چہرہ اسی شے کے اندر خدا کی شناخت کے لیے ہے. اور کوئی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ دو چہرے نہ ہوں. وہ چہرہ جو خود اس کی ذات کی پہچان کے لیے ہے وہ موقت ہے، دائمی نہیں ہے. لیکن وہ چہرہ جو اس کا ذات احدیت کی شناخت کے لیے وہ دائمی ہے، ختم نہیں ہوتا. یعنی اس کام کا. ابھی مثال عرض کروں گا. کئی ایک مثال ہے. مثلا آپ نے کہا کائنات میں شجر بھی ہے، حجر بھی ہے، انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے. اس کا یہ ایک چہرہ کیا ہے؟ خود اس کی شناخت کے لیے کہ آپ شجر کو حجر سے الگ کر لیتے ہیں، کہ ایک کو شجر کہتے ہیں دوسرے کو حجر کہتے ہیں. یہ کہاں سے پتہ چلا؟ کہا جس کا اپنا ذاتی چہرہ، موقت چہرہ، اس موقت چہرے سے ہم نے ایک کو دوسرے سے ممتاز کر دیا ہے. یہ چہرہ موقت ہے، اور چہرہ موقت فقط اس ذات کی نشاندہی کرتا ہے، اپنی ذات کی طرف بلاتا ہے. موقت کس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ کبھی ہے کبھی نہیں ہوگا، دائمی نہیں ہے. صحیح. ابھی بعد میں عرض کروں گا. فنا ہے. بھلے اب وہ معنی کروں گا بعد میں آ کے ترتیب کے ساتھ. یہ موقت چہرہ کس لیے؟ خود اس کی ذات کی شناخت اور معرفت کے لیے. لیکن خود انہی چیزوں کے اندر ایک دوسرا چہرہ ہے کہ جو کسی اور ذات کی شناخت کے لیے خدا نے ان کے اندر رکھا ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ سب آیات الہی ہیں، سب وجہ اللہ ہے، سب خدا کا تعارف بتاتی ہیں، سب خدا کا پتہ بتاتی ہیں. اور اس عنوان سے کہ یہ خدا کا پتہ بتا رہی ہے، اس اعتبار سے یہ دائمی ہے، یہ چہرہ اس کا ختم نہیں ہوتا. ہر چیز وجہ اللہ ہے. بعد میں معنی کروں گا. قرآن کی آیت ہم معنی کرتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الاکرام. خوب آیت کے اندر کبھی غور کیا ہے کہ ہر چیز فانی ہے، لیکن کس کو بقا ہے؟ کون باقی رہے گا؟ وجہ اللہ کو، نہ اللہ کو. غلط نہیں کریں، ہر کلمے کا انتخاب کسی خاص نقطے کے لیے ہے. کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن ایک چیز باقی رہے گی، اور وہ کیا ہے؟ وجہ اللہ ہے. یعنی ہر چیز کا ایک رخ ہے جس رخ سے وہ خدا کا پتہ بتاتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. وجہ رب باقی رہے گا، نہ خدا باقی ہے. اور خدا کو اتنی عربی آتی ہے کہ جس مطلب کو بیان کرنا ہے اس کلمے کا انتخاب کرتا ہے. اور عجیب بات ہے، جب بعد میں صفت کے طور پہ کلمہ ذکر ہوا، کیا کہا؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک. رب وہاں پہ مجرور ہے، بعد میں صفت ذکر ذوالجلال والاکرام. کس کی صفت ہے؟ رب کی یا وجہ کی؟ ویل رب کی صفت نہیں ہے. رب کی صفت ہوتا کلمہ تو کہتے ہیں ذل جلال والاکرام. پتہ چلتا ہے کہ یہ وجہ موصوف ہے، ذل جلال اس کی صفت ہے. اور ذل جلال کا معنی خدا نہیں ہے، جلالت اس کے اندر، عظمت ہے. وہ وجہ ایسا ہے، البتہ ہر شے اپنے اس دائمی چہرے میں مختلف ہے، اپنے اس دائمی چہرے میں مختلف ہے. ایک ذات محدود ہے، اپنی محدودیت میں خدا کو دکھاتی ہے. اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو خود اتنی عظمت کی حامل ہیں، جب وہ خدا کا تعارف کرواتی ہیں تو کاملاً خدا نمایاں ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مثال کے طور پہ یہ آئینے دیکھے ہیں نا، آئینوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ چہرہ دکھانا. اور یہ آئینے آپ نے دیکھا ہوگا بعض ٹیڑھے ہوتے ہیں، بعض بھونڈے ہوتے ہیں، بعض بیچ میں صحیح و سالم ہوتے ہیں. وہ جو بھونڈے ہوتے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو آپ کو ٹیڑھا دکھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ خود ٹیڑھا ہے. آپ کسی کے سامنے جائے وہ باریک چہرہ آپ کا دکھائے گا. کیوں؟ چونکہ خود چھوٹا ہے. اور بعض حد سے زیادہ افراطی گری کرتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا دکھاتا ہے، بھونڈا دکھاتا ہے. کیوں؟ چونکہ خود ایسا ہے.
ایک بیچ میں آئینہ ہوتا ہے، جس طرح آپ ہوتے ہیں اسی طرح دکھاتا ہے. آپ اسی کو خریدتے ہیں، بقیہ کو نہیں خریدتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں یہ ایک سالم ہے، بقیہ سالم نہیں ہے. اسی لیے کائنات کے اندر بھی بعض چھوٹے آئینے ہیں اور بعض آئینے ایسے ہیں جو تمام نما ہیں، جیسا خالق ہے ویسے دکھاتے ہیں. اسی لیے حضرت امین علیہ السلام کا بہترین فرمان بھی ہے اور بہترین لقب اور بہترین صفت. آپ حضرت میر کو کیا کہتے ہیں؟ وجہ اللہ. اگرچہ سارے ائمہ وجہ اللہ ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت وجہ اللہ. معنی کر دوں پہلے، وجہ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ وجہ کس کو کہتے ہیں اصل عربی میں؟ وجہ وہ کہتے ہیں چہرہ، نہیں ہے نشانی. وجہ کا معنی چہرہ نہیں ہے. وجہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ما یتوجہ الیہ، جس کی طرف توجہ ہوتی ہے، جس کی طرف انسان مرکوز ہو جاتا ہے، جس کو دیکھ کر انسان گم ہو جاتا ہے. دوسری خصوصیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ جس کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں اس کو پہچان بھی لیتے ہیں. بس یہ دوسری علامت ہے. کیا؟ وجہ، جو توجہ کا مرکز ہو، ما یتوجہ الیہ، اور وہ پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ انسان کے اندر مختلف اعضاء ہیں، ان میں سے ایک ایسا عضو ہے جو انسان کی شناخت کا ذریعہ ہوتا ہے. ہاتھ شناخت کا ذریعہ نہیں ہے، پاؤں ہاتھ کا ذریعہ، پہچان کا ذریعہ نہیں. یہ ایک مخصوص عضو یہ ہر انسان کی پہچان کا ذریعہ ہے، اور یہ توجہ کا مرکز بھی ہوتا ہے. انسان دیکھتا بھی اسی کو ہے اور اسی سے اس کو پہچانتا ہے. اس لیے ہم نے معنی کیا کر دیا؟ چہرہ. پس وجہ جو کسی ذات کی شناخت کا ذریعہ ہوتا ہے، توجہ کا مرکز ہوتا ہے. حضرت امین علیہ السلام کے القاب میں سے کہا یہ وجہ اللہ ہے. کیا مطلب؟ کہا کہ اگر اس ذات کو دیکھو گے توجہ تمہاری خدا کی طرف آ جائے گی. دو، اس کو دیکھو گے خدا کی معرفت تمہیں مل جائے گی. کیوں؟ کہا یہ ایسی ذات ہے کہ جس طرح خدا تھا اسی طرح حضرت نے دکھایا ہے. اس لیے، اور خود حضرت کا فرمان کہ اس کائنات کے اندر مجھ سے بڑھ کر خدا کی کوئی آیت نہیں. مجھ سے بڑھ کر کوئی وجہ خدا نہیں ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے پہچان کا ذات احدیت کے لیے. اور کہا یہ کل کائنات کیوں ہے؟ آقا کائنات کے اندر یہ ساری چیزیں اسی لیے ہے کہ آپ مستنبط بن کر ان چیزوں کے اس موقت چہروں کے دیکھ کر اس میں گم نہ ہو جاؤ. اگر موقت چہرے کو دیکھ کر ان میں گم ہو گئے راہ مستقیم سے بھٹک جاؤ گے. لیکن اگر ان کا دائمی چہرہ دیکھ کر کسی حقیقت تک منتقل ہو گئے تمہیں مستنبط کہا جائے گا. ایک انسان سیب کو دیکھتا ہے خدا تک پہنچ جاتا ہے. ایک انسان ساری زندگی اناج کھاتا رہتا ہے، ایک سجدہ نہیں کرتا ہے. یہ کون ہے؟ جو موقت چہرے میں گم ہے. اور ایک وہ ہے جو اس موقت چہرے کے پیچھے ایک دائمی چہرے کو دیکھ رہا ہے، ظاہر بین اور باطن بین میں. سوال کہ یہ جو موقت چہرہ ہے، شجریت، حجریت، حیوانیت، انسانیت، یہ موقت چہرے ہیں. کیوں بنائے ہیں ہم نے یہ؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، کیا؟ لِتَعَارَفُوا، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے. یہ موقع چہرہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے تاکہ آپس میں مخلوط نہ ہو، مل نہ جاؤ، ایک چیز کو دوسری سے الگ کر لو. لیکن وہ جو تمہارا دائمی چہرہ ہے جو تمہیں خدا تک لے جائے گا وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ ہے. جو جتنا متقی ہوتا ہے وہ اتنا خدا کا پتہ بتاتا ہے، اور جو جتنا بدکار ہوتا ہے اتنا خدا سے دور کرتا ہے. بس ایک ہمارا چہرہ موقت ہے، ٹیمپریری، اور یہ ختم ہو جائے گا، اور ایک ہمارا چہرہ دائمی ہے جو رہے گا ہمیشہ. یہ موقت کے لیے معنی بڑا خوبصورت ہے. آقا واقعاً قرآن انتہائی زیبا ہے، انتہائی خوبصورت ہے. کہ کل من علیہ فان، جو کچھ بھی ہے کیا ہو جائے گا؟ فانی. خوب ہم معنی کیا کرتے ہیں؟ خوب شکر ہے کہ وہی کلمہ دہرا دیتے ہیں، کوئی اور مترادف کلمہ ایسا نہیں استعمال کرتے ہیں کہ جس سے اور کوئی مشکل ہو. وہ ہم کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا نا. خیر، فنا عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ جب دو حقیقتیں سامنے آتی ہیں، ایک حقیقت جب اپنے وجود کو دوسری حقیقت میں منظم کر دیتی ہے، وہاں پہ دو کلمے استعمال ہوتے ہیں کہ یہ چیز اس میں ہلاک ہو گئی، یہ چیز اس میں فنا ہو گئی.
یعنی گم ہو گئی. فنا فی اللہ. ہاں کیا مطلب گم ہو گئی؟ یعنی اس نے اپنا موقت چہرہ ختم کر دیا ہے. جس چہرے سے آپ اس کو پہچانتے تھے وہ چہرہ اس نے اپنا اتار دیا ہے. کون سا اپنا لیا؟ کہ دوسرا چہرہ اپنایا جو دوسری چیز کا تھا. اب اس کے بعد اس چہرے سے یہ پہچانا جائے گا، اپنے چہرے سے نہیں پہچانا جائے گا، کیونکہ اپنے آپ کو اس نے فنا کر دیا ہے دوسری ذات کے اندر. مثال عرض کروں، چینی پڑی آپ کے سامنے، اب اس کو کہتے ہیں آپ چینی، ساتھ میں ایک حقیقت پڑی بے نام پانی. خوب، اس کو آپ پانی سے پہچانتے ہیں، اس کو چینی سے پہچانتے ہیں. آپ نے چینی کو اٹھایا، پانی کے اندر مکس کر دیا، حل کر دیا. حل کرنے کے بعد چینی نابود ہو گئی ہے؟ نہیں، دوسری شکل رکھتے ہیں. ہاں، بس نابود نہیں ہوئی، کیا ہو گئی؟ فنا ہو گئی، ہلاک ہو گئی، مستہلک ہو گئی. کیا مطلب؟ اپنا چہرہ اس نے چھوڑ دیا، دوسری ذات کے اندر جا کر دوسرے کے چہرے کو اپنا لے. یہ فنا ہے. مگر اس میں تو ترکیب اب آغا یہ مثال کے لیے، المثال مقرب من وجہ و مبعد من وجوہ. بھلے جو نقطہ دینا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ بھلے یہ ہوتا ہے ہلاکت کا معنی، یعنی ایک چیز جب دوسرے میں منظم ہوتی ہے. خوب، جب منظم ہوگی تو کیا ہوگی؟ بھلے جو مادی چیزیں ہیں ان میں حلول ہے. معنویات میں کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ حلول نہیں ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ مظہریت ہے. مظہریت کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ پہلے ظاہراً اگر اشتباہ نہ کروں تو شاید شروع میں عرض کیا ہو، اب اگر نہیں کیا تو انشاءاللہ مباحثے کے بعد عرض کر دوں گا. پہلے گم ہو گئی اس کی. گم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنا تشخص کھو گیا. خود تشخص کھو گیا تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اب جس ذات میں کھویا ہے اب اس کے تشخص سے یہ پہچانا جائے گا. اسی لیے وجہ اللہ کا، اسی لیے وجہ اللہ کہا ہے. یعنی اپنے آپ کو جب کھو دیا ذات خدا میں، اب یہ خدا کے تعارف سے پہچانا جائے گا، خدا کے کمال سے پہچانا جائے گا، خدا کی صفات سے پہچانا جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپناؤ ذات صفات خدا کو. کیوں اپناؤ؟ کہ اپنے تشخص کو ختم کر کے خدا کے تشخص کے اندر اپنے آپ کو اتار دو. ہوگا کیا؟ خوب، ہوگا یہ کہ تمہیں بقا مل جائے گی اتنی جتنی خود اس ذات کو حاصل ہے. اگر اس کے علم میں اپنے آپ کو منظم کیا تمہیں عالم لدنی کہا جائے گا، اگر ان کے کمالات میں آپ کو منظم کیا تمہیں معصوم کہا جائے گا، تمہیں متقی کہا جائے گا، تمہیں ابرار کا لقب مل جائے گا، تمہیں مقربین کا لقب مل جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ صفات ہیں. یعنی صفات کو جب اپناتا ہے اس کے بعد اب اس کو انسان نہیں کہتے، کہتے ہیں متقی جا رہا ہے. جب علم میں اپنے آپ کو اتارتے ہو کہتے ہیں یہ فلانا نہیں جا رہا ہے، مجتہد جا رہا ہے. جب انسان اپنی صفات کے اندر اتارتا ہے تو یہ نہیں ہے، یعنی اپنا ذاتی چہرہ اور ذاتی تشخص ختم کر کے جب دوسری حقیقت میں اپنے آپ کو اتارتا ہے اس کے تشخص سے پہچانا جاتا ہے. اس لیے خالق کائنات نے فرمایا کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو رہا ہے مادی کائنات کے اندر فعلاً. وجب کا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. لیکن اس نظام کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو وہ ہے کہ جو تکویناً انجام پا رہا ہے، اور ایک وہ پہلو ہے جس کو تشریعاً انجام پانا ہے. کیا مطلب؟ یہی گندم کا دانہ مٹی میں جاتا ہے، اپنا تشخص کھو دیتا ہے، فنا ہو جاتا ہے. کس میں؟ پودے میں. بس اب پودے سے پہچانا جائے گا. اب یہ کہیں گے کہ یہ پودا ہے. کون؟ وہی دانہ جو پہلے دانہ ہی تھا اب پودا ہے. وہ پودے کے بعد یہ بڑا بنا درخت ہو گیا. درخت کیا؟ لباس اس نے اپنا لیا. نابود نہیں ہوا، شکلیں بدل رہا ہے، چہرے شناخت کے بدل رہا ہے، اس لیے حال حرکت میں ہے. لیکن یہ سارا سلسلہ تکویناً انجام پا رہا ہے. پھل بن جاتا ہے. پھل یہ کیا تھا؟ یہ وہی بیج تھا جو آپ نے مٹی میں رکھا تھا. خوب، پھل کیسے بن گیا؟ کہ اس نے اپنی ذاتی شخصیت کو کھو کر کسی دوسری شخصیت میں اپنے آپ کو منظم کر دیا. وہ جب منظم کیا وہ اسی کے نام سے پہچانا جائے گا. اب آپ اس کو بیج نہیں کہتے، اب پھل کہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ خوب، پھل جب انسان کھاتا ہے پھر ایک نئی شکل اپناتا ہے. وہ کیا ہے؟ اب شجریت سے نکل کر حیوانیت کے دائرے میں آیا ہے، حیوان کا حصہ بن گیا ہے. اب کہ اس کا تعارف کیا ہے؟ حیوان. اب یہ حیوان ہے. کیوں کہہ رہے ہو حیوان کا؟ چونکہ اپنا ذاتی تشخص کھو کر بن گیا حصہ اس حیوان کا. اب یعنی یہی بدن حیوانی ہے نا، چل پھر رہا ہے. خوب، یہی پھل آپ نے کھایا، گلے سے نیچے اتارا، نیچے اتارنے کے بعد آپ کی غذا بن گیا. کیا بن گیا؟ حیوان. غذا بن کر گیا معدے میں، معدے میں جا کر کیا بنا ہے؟ خون. یہ خون کیا ہے؟ یہ وہی بیج تھا. اب بیج نہیں کہتے ہو، خون کہتے ہو. کیوں؟ کیونکہ اپنی ذات کو کھو کر اس ذات میں منظم ہو گیا ہے.
وہ خون بن کر کہاں جاتا ہے؟ پورے بدن میں گھومتا ہے، دماغ میں بھی آتا ہے، اور یہی سے جو اہم نقطہ پہچاننے کا وہ نہیں پہچانتے ہیں کہ یہی خون جو بدن کو چلاتا ہے رکتا نہیں ہے، اب ایک مرحلے میں جا کر یہی خون فکر انسان بنتا ہے، علم انسان بنتا ہے، معرفت انسان بنتا ہے، یعنی اب یہاں سے سفر جو ہوگا وہ مادیت سے مجرد کا ہے، اور یہی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نقطہ پہچان لیا آپ مستنبت ہیں۔ مولا کائنات کا وہ جو واقعہ ہے کہ دریا میں اگر شراب کا ایک قطرہ گر جائے اگر وہ اس میں منتقل ہوتے ہوئے پھر وہ کوئی گھوڑا پی لے تو میں اس پہ سواری بھی نہیں کروں گا۔ اب یہ سارے مراحل اسی لیے ہیں، بھلے پاک رہنے کے لیے، سار اللہ والی بات بھلے اب یہ اچھا خوب یہ خون آپ کا فکر، آپ کا علم، آپ کی معرفت بن رہا ہے۔ خوب سوال آغا، یہی لقمہ اگر آپ نے حلال راستے سے فنا اور ہلاکت کی منزل سے گزار کر خون اور خون سے تفکر کی منزل پہ پہنچایا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی لقمہ آپ کو مطیع امام بناتا، یہی لقمہ آپ کو عابد خدا بناتا، لیکن جب حرام کے راستے سے آتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ یہی سے قاتل امام وجود میں آتا ہے۔ یہ آج نہیں ہے، یعنی ایک تسلسل ہے، اس تسلسل کا نتیجہ ہے کہ جو آج یہاں پہ آ کھڑے ہوئے ہیں۔ خود لقمہ حرام کھایا، خون بنا، خون سے فکر بنی، فکر جب بنتی ہے حرام لقمے سے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قاتل امام۔ دیکھیں دو نظام تھے، جہاں تک تکوین کا مسئلہ تھا خالق کائنات نے بڑے خوبصورت انداز میں پہنچایا، حتیٰ بری چیزیں بھی ڈالے خالق کائنات تکوین میں ان کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا گا؟ یہ خالق کا کارخانہ ہے۔ خوب جب تشریح کی بات آئی تو ہم نے اس کے نظام کو بگاڑ دیا۔ خوب انسانیت کی حد یہی تھی کہ جس نظام کے تحت خالق کائنات یہ نظام بنا رہا تھا اسی نظام کے تحت آسان انداز سے اس کو تبدیل کر دے۔ دیکھیں آقا عموماً یہ بھینس، جانور، گائے یہ کیا کھاتی ہیں؟ گھاس کھاتی ہیں نا، دیتی کیا ہے؟ تبدیل ہو رہا ہے نا۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھاس، یہ دودھ گھاس ہے؟ اب نہیں کہہ سکتے ہو، جب تک تھا کہہ سکتے تھے۔ تشخص نے فقط کام کیا ہے۔ گھاس کو بالآخر ایک کارخانے میں جانے کی ضرورت تھی کہ وہ کارخانہ ایسا ہو کہ جو گھاس کو دودھ میں تبدیل کر سکے۔ نطفے کا انتقال، بھلے اب یہ مراتب ہیں، بعد میں عرض کروں گا، یہ وہ الگ ایک سسٹم ہے انسان شناسی کے حوالے سے۔ عرض فقط یہ کر رہا تھا کہ یہ انتقال ایک تکوینی نظام کے تحت ہوتا ہے اور ایک تشریعی نظام کے تحت آگے بڑھتا ہے۔ تشریعی نظام کو تکوینی کے ساتھ جب ہم آہنگ کرتے ہیں یہ انسان کامل بنتا ہے، اور جب نظام تشریع تکوین سے ہٹ کر ہوتا ہے وہیں سے انسان فاسد وجود میں آتا ہے۔ تکوینی نظام کو، نظام تشریع کو جب تکوین کے مطابق چلاتے ہیں انسان کامل وجود میں آتا ہے۔ کیوں نماز پڑھتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ اس بدن کو مجھے کمال تک لے جانا ہے، جس طرح تکوینی نظام تھا اسی تکوینی نظام کے اندر رہتے ہوئے مجھے اس کو تبدیل کرنا ہے۔ یہی بدن، یہی جسم ایک خاص کارخانے کے تحت ایک کمال کی منزل پہ گامزن ہو جائے گا۔ اس کارخانے کا نام کیا ہے؟ اس کارخانے کا نام شریعت ہے، دین۔ بھلے اس جسم کو اٹھاؤ، بدن کو اٹھاؤ، ایک کارخانے میں ڈالو۔ کارخانے میں جب تمہیں ڈالا جائے گا پھر کیا ہے؟ یہ کارخانہ متقی باہر نکالے گا، عابد نکالے گا، ابرار نکالے گا، مقربین نکالے گا، محسنین نکالے گا، صالحین نکالے گا۔ ایسے ہی ہے نا؟ اس سسٹم کے اندر آنے کی ضرورت ہے۔ بس ایک چہرہ کائنات کا، پوری کائنات کا وہ ہے جو خود اس کی شناخت کا ذریعہ ہے، اور دوسرا چہرہ اس کا خدا کی شناخت کے لیے ہے۔ وہ چہرہ جو اس کی خدا کی شناخت کے لیے ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دانے میں بھی وہ ہے، دانا جب دوسری صورت میں تبدیل ہوتا ہے تب بھی اس کا وہ چہرہ باقی رہتا ہے۔ پہلے دانا بن کر خدا کا پتہ بتا رہا تھا، پودا بن کر خدا کا پتہ بتا رہا ہے۔ تو پودا جب درخت بنتا ہے، درخت بن کر خدا کا پتہ بتا رہا ہے، درخت پھل بن کر خدا کا پتہ بتا رہا ہے۔ بس وہ پتہ بتانا اس کا وہ ختم، اصل چہرہ چل رہا ہے، اصل چہرہ اس کا چل رہا ہے۔ خوب اصل چہرہ جب چل رہا ہے وہ ختم نہیں۔ یہی مستنبت کا کام ہے کہ اس چہرے پہ اس کی نگاہ ہو جو چہرہ اس کو خدا سے متصل کر دے، اور وہ انسان جو عامی ہو، عامی اسی لیے کہتے ہیں، عوام اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ظاہر بین ہوتے ہیں، اس ظاہری چہرے کو دیکھتے ہیں،
اور یہ پستی کی علامت ہے. انسان کی ظاہر بین نہیں ہونا چاہیے، باطن بین ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے، وہ حضرت کا معروف فرمان، ارأیت ربک، کیا جواب دیا؟ لم اعبد ربا لم ارا، میں نے ایسے خدا کو دیکھا ہی نہیں جس کو دیکھا نہ ہو. کا سر کی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، سر کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے. سر کی آنکھ ایک حرکت سے سر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن سر کی آنکھ سے باطن بھی نو انسان، باطن کی نگاہ سے دیکھو نظر آئے گا تمہیں. اب وہ حدیثیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ما رأیت شیئا الا جمیلا الا ورأیت اللہ فیہ ومعہ وبعدہ، چونکہ وہ چہرہ اس کا ہے، وہ دائمی چہرہ ختم. استاد اس میں یہ بھی لقد جل اللہ لخلقہ بخلقہ، یہ بھی اسی میں آئے گی. بھلے وہ عرض کیا تھا، وہ سلسلہ وہ ہے جو اوپر سے نیچے آئے گا. جی خلط نہیں کریں، عرض کیا کہ کائنات کو وجود دینے کی ضرورت ہے، وہ اوپر سے نیچے آئے گا. اب ہمیں نیچے سے اوپر جانا ہے، نیچے سے اوپر جانا ہے. کہا اس کائنات کے اندر ہو تم، وہ کائنات کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ظاہر بین ہو کر رہو یا مستنبت بن کر رہو؟ خوب مستنبت بن کر رہو گے خدا تک آ جاؤ گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کر لوگ خدا تک پہنچ جاتے ہیں. ابھی ایک نمونہ مجبور ہوں کہ وہ عرض کر دوں. جی فعل خدا جو ہے وہ تنزل کی نشانی ہے، ہاں، اور انسان کی عود جو ہے وہ معراج، یعنی اگر ہم اس کو کہیں اسی سے انسان کو معراج ملے گی، جس راستے سے جب اوپر جائے گا. تو اسی لیے شاید نماز کو مومن کی معراج کہا ہے کہ وہ خدا اب وہ اسی لیے یہاں سے اٹھ کر وہاں جاؤ گے. سوال، یہ کائنات آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں برہان توحید اس کائنات میں نظر نہیں آتا، لیکن علامہ طباطبائی جب اس کائنات کو دیکھتا ہے اس کو برہان توحید یہیں پہ نظر آتا ہے. پتہ چلتا ہے نا کون مستنبت ہے. کہ یہی کائنات آگا جس کو آپ روزمرہ دیکھتے ہو، یہی ادل الدلیل ہے خدا کی وحدانیت پہ، نہ فقط وجود پہ، وحدانیت پہ. برہان نہ نظم کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی عرض کروں جو مطلب علامہ نے ذکر، یہی سے پتہ چلتا ہے کہ جو مستنبت بن کر آتا ہے خدا اس کو کیا دیتا ہے. کہ دیکھیں شجر ایک الگ حقیقت ہے نا، حجر الگ حقیقت ہے، زمین الگ حقیقت ہے، آسمان الگ حقیقت ہے، سورج الگ حقیقت ہے نا. ساری مختلف ہیں، لیکن سب کی بقا ایک دوسرے پر موقوف ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. کو ایک پودے کو آپ، ایک بیج کو آپ پودا بنانا چاہیں، کیا ہے بیج؟ اگر صرف بیج رہے پودا نہیں بنے گا. خوب یہ بیج الگ ہے، زمین الگ ہے. خوب اس بیج کو زمین قبول کر لیتی ہے، پانی آتا ہے اس کو بھی زمین قبول کر لیتی ہے، سورج کی روشنی کو بھی قبول کر لیتی ہے. یہ جو ایک دوسرے کو یہ قبول کر رہے ہیں، یہی ان کا قبول کرنا بتاتا ہے کہ پیچھے سانے ایک ہے، دو نہیں ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا کمپیوٹر بنائے، ایک کمپنی کا ہوتا ہے، آپ اس کے اندر مدر بورڈ میں اس وقت سی پی یو چینج کرنے ہو جاتا ہے، نہیں چلتا. اور اگر ورژن اس کا اوپر کر دیں، نیچے کا ورژن اوپر والے ورژن میں وہ سی پی یو کام ایک ہی کارخانے سے نکل رہا ہے لیکن نہیں چل رہا ہے. یہ کیسی کائنات ہے کہ پوری کائنات اپوزٹ ہونے کے باوجود ہر چیز دوسری کو قبول کر رہی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہے پیچھے، دو نہیں ہے. کیونکہ جب دو کا اثر ہوتا ہے کبھی ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. خوب علامہ اس طرح سے کائنات کو دیکھتے ہیں. علامہ طباطبائی ہم کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ بھلے پودا بنا، پھل بنا، اتار کے کھا لیا اور اس کے بعد سو گئے، وہ غفلت کی نیند سو گئے. بس وجہ اللہ یہ دوسرا چہرہ ہے اس کائنات کا، اور کل کائنات وجہ اللہ ہے، لیکن اپنے اپنے مرتبے میں خدا کا پتہ بتاتی ہیں. جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے اسی حیثیت کے مطابق تعارف کرواتی ہے اس ذات کا جس ذات کے لیے اس کو نصب کیا گیا، معین کیا گیا. دلیل دیگر کہ کوئی چیز معدوم نہیں ہوتی، نابود نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی. کیوں؟ قانون عقلی ہے کہ جب کوئی معلول وجود میں آتا ہے تو کب وجود میں آتا ہے؟ جب کوئی علت تام آ جائے. جب علت تام وجود میں آ جاتی تو معلول وجود میں آتا ہے نا. جی بالکل ایسے ہی ہے نا. خوب یہ معلول کب نابود ہوگا؟ جب علت نابود ہو جائے گی. وہ جب علت نابود ہوگی تب معلول نابود ہوگا، اور تمام علت العلل کون سی ذات ہے؟ اللہ نابود ہوگا.
بس یہ معلول کیسے نابود ہو گیا؟ یہی کائنات جو فعل خدا ہے معلول خدا ہے، اور آپ نے کہا یہ معلول نابود ہو جائے گا، معدوم ہو جائے گا، عدم کی گھاٹ اتار دیا جائے گا. کیسے جائے گا جب اس کی علت ہو؟ کیسے جانے دے گا وہ؟ خوب اگر یہ معدوم ہونا چاہتا ہے علت کو معدوم کرو. تشخص اور بس یہ صرف کائنات اپنا تشخص ختم کرتی ہے، حالت بدلتی ہے. حالت بدلتی ہے، نہ ذات ختم ہوتی ہے، ذات رہتی ہے. خوب جب ذات رہتی ہے تو ذات رہتے ہوئے اپنی علت کا پتہ بتاتی ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ کہا اس کائنات کے اندر صرف فنا و ہلاک ہے، اور مانا کر دیا فنا اور ہلاک میں یعنی اپنا تشخص کھو کر دوسرے کے اندر منظم ہو کر اپنا تشخص وہ لے لیتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. بعض ہیں اپنے رنگوں میں رنگے ہوئے ہیں، اپنے خول میں بیٹھے ہوئے ہیں. بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے رنگ الہی اپنایا ہوا ہے، اپنا رنگ چھوڑ دیا ہے، اپنا تشخص ختم کر. میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہر چہس اوس. اسی لیے جب وہ ہے ذات تو فوراً یہ سوال ہوتا ہے کیفا رأیت صنع اللہ فیک. زخم زبان لگانا چاہا اس حرامزادے نے جناب سیدہ کو، دیکھا خدا نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ ما رأیت الا. کیوں جناب زینب کو سارے کا سارا جمال نظر آتا ہے؟ جمال اس صورت میں نظر آتا ہے جب اپنی ذات کو کھو جاتا ہے. جب خدا میں منظم ہو بھلے سب کچھ تمہیں خوبصورتی نظر آئے گی. یہ مشکلات کہاں پہ آتی ہیں؟ آگا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ مشکلات کا محور اور مرکز اسی وقت ہوتا ہے جب رخ انسان کا اپنی ذات کی طرف ہوتا ہے. پھر مشکلات آتی ہیں اور مشکلات تحمل بھی نہیں کرتا، لیکن جس دن اس کا چہرہ اپنا ختم کر کے اپنے کو ذات خدا سے مربوط کرتا ہے اس دن سے اس کی مشکل آپ دیکھیں یہ صرف باتیں کرنے کی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام عصر عاشور میں یہ دوست دشمن سب نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے شہادت کا وقت قریب آتا تھا نورانیت میں رونق اور نورانیت بڑی اضافہ. کیوں؟ اور امام علیہ السلام نے فرمایا بھی سے کہا کہ میں بڑی آسانی سے خندہ پیشانی سے ان تمام مصائب کو برداشت کر رہا ہوں. کہوں کہ اس لیے کہ تیرے محضر میں ہو رہا ہے سب کچھ، تو دیکھ رہا ہے، اور جو تو دیکھ رہا ہو اس کے بعد انسان شکوہ کرے؟ کیسے بھائی، کیسے ممکن ہے؟ بس مستنبت بننے کے لیے اس کائنات کے اس چہرے کو دیکھو جو چہرہ اس کا دائمی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اسی دائمی چہرے سے وہ خدا کا پتہ بتا رہی ہیں. اب آئے کائنات کے اندر، خوب خدا نے جماد خلق کیے، نبات خلق کیے، حیوان خلق کیے اور انسان بھی خلق کیا. کہا یہ سب میرا پتہ بتاتے ہیں، لیکن جو مکمل ایڈریس میری ذات کا بتا سکتا ہے وہ صرف انسان ہے. جو میری صفات جلال کو بھی بتا سکتا ہے، میری صفات جمال کو بھی بتا سکتا ہے، صرف یہ ہے. واللہ ملائکہ کیا ہیں؟ صرف صفات جلال بتا سکتے ہیں، اور یہ باقی خوب ان کے تو اندر اتنی وہ صلاحیت ہی نہیں. خوب یہ اپنے اعتبار سے یہ بتاتی. خوب سوال کہ جب ہر فعل دو پہلو رکھتا ہے، ایک پہلو وہ ہے جس سے وہ خود پہچانا جائے گا، دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ کسی اور ذات کا پتہ بتائے گا. اس چہرے کے عنوان سے اس کو دوام بھی ہے، اس کو بقا بھی ہے، اور اس عنوان سے بقا ہے کہ وہ اپنی علت سے وابستہ ہے. تو اس نقطے کے بعد مستنبت کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اس چہرہ دائمی سے وابستہ کر دے. اگر اس چہرہ دائمی سے وابستہ کر دے گا اس کو ہر چیز آیت خدا نظر آتی ہے، اور واقعاً ہر چیز کے اندر خدا کی توحید اس کو نظر آتی ہے. اب اس قانون کے تحت قرآن کی آیت، جب قافلہ سرزمین مصر سے کنعان کی سرزمین پہ آتا ہے اور وہ پوری داستان بیان ہوتی ہے کہ بنیامین کے سواری سے سامان نکلا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پہ روک لیا گیا سارا کچھ، تو کہا کہ ہم نے تو یہی کچھ دیکھا ہے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، وَاسْأَلِ یہی ہے نا. خوب مفسر آئے انہوں نے کیا کہا یہاں پہ اہل مقدر ہے. وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ، کیوں اہل القریہ بھائی؟ قریہ نہیں بتائے گا؟ قریہ سے مراد انہوں نے در و دیوار اور یہ چیزیں مراد لی، حالا وہ بھی ہو، خوب در و دیوار ہی مراد لے لیں، فرق نہیں کرتا. خوب قریہ بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ نہیں بولتا یعنی خوب ظاہری طور پہ نہیں بولتا ہے، لیکن بولتا ہے. وجہ اللہ سے بولتا ہے. وجہ اللہ سے. بھلے کوئی ہونا چاہیے جو اس کو بلا سکے.
کوئی ہونا چاہیے جو اس کی بات کو سمجھ سکے. لہٰذا سب سے بڑا معجزہ پیغمبر اسلام کا کہ کہا کہ کنکریوں نے تسبیح پڑھی. غلط ہے یہ. کنکریاں تسبیح پڑھ رہی تھیں، ان جانوروں کو سنائی نہیں دے رہی تھی. بلے ام من شیء الا ویسبح بحمدہ، کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو تسبیح نہ کرتی ہو. خوب. اور حضرت امین علیہ السلام کا فرمان، بس تسبیح کر رہی تھی سب وہ ہمیں ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تم نہیں سمجھتے ہو. نہیں ہے کہ وہ نہیں کر رہی ہے. خوب. اپنے کانوں سے پردے ہٹاؤ تمہیں سنائی دے گا. اپنے پردے ہٹاؤ تمہیں سنائی دے گا. بس کائنات اس چہرے سے جو دائمی چہرہ ہے خدا کے لیے تسبیح کر رہا ہے، خدا کا پتہ بتا رہا ہے. خوب تم آؤ اس راستے سے آؤ، دیکھو تم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ. بڑی خوبصورت آیت ہے جناب داؤد علیہ السلام کے حوالے سے کہ جناب داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے تو خالق کائنات پہاڑوں در و دیوار کو حکم دیتا تھا کہ داؤد کے ساتھ تسبیح کرو. عجیب ہے. تسبیح اللہ کا نبی کر رہا ہے، حکم کن کو ہو رہا ہے؟ پہاڑوں کو، زمین و آسمان کو. کہ تم بھی ان کے ساتھ قافلے کے ساتھ شریک ہو جاؤ، داؤد کے ساتھ اپنی تسبیح کو بیان کرو. کیا مطلب؟ ایک ایسا ہے جو اس دوسرے چہرے کو پہچانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور جاننے کے بعد اس کے ساتھ ہمراہ ہو جاتا ہے. لہذا وہ آنکھ اور وہ بصیرت اور وہ حقیقت پہچاننے کی ضرورت ہے جس حقیقت کے ہوتے ہوئے اس کائنات کا دوسرا چہرہ دیکھا جا سکتا ہو. تو بصیرت کے لیے مسلمان ہونا کیسے؟ وہ جو عیسائیوں نے کہا، اب یہ ایک راستہ ہے. دیکھیں ایک ترتیب ہے. میں جو کہا میں ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں، پہاڑ کو حکم دے ابھی رہے ہیں، بھی دیکھ رہے تھے نا، فقط یہی دیکھ رہے تھے، اس کے علاوہ خدا کو تو نہیں مانا. بھلے جزیہ دے دیا لیکن جزیہ دے دیا، مانا نہیں. وہ پسترین حالت ہے واقعا. نشانی دیکھنے کے بعد خود نشانی ان کا عذاب سخت ہے. یعنی دیکھ کر انسان اپنے آپ کو اندیکھا سمجھے، کتمان حق کرے. کتمان ہوتا ہے نا. کہتے ہیں جی انجانا کر دیا. کیا مطلب؟ یعنی جانتے ہوئے اپنے آپ کو انجان بنا دیا. آپ کہتے ہیں تجاہل عارفانہ. تجاہل عارفانہ کیا مطلب ہے؟ جانتے ہوئے تم انجان بن رہے ہو. جہل نہیں مگر اظہار جہل. ہاں اظہار جہل کرتے. کیوں کرتے ہو یہ کام؟ اور جب ایسے چہرے تم دیکھ رہے ہو جو پہاڑوں کو حکم دے کہ تباہ کرو، پھر آؤ ان کے پیچھے کیوں نہیں چلتے ہو؟ کہ پیچھے نہیں چلیں گے. یہ کیا؟ یہ شیطان وہ جو شورا کی جو ہم بہلے کرتے ہیں وہ بھی اپنی انانیت اور یہ بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں، یہ حجاب ہے، یہ خلاص ہے. یعنی رعایت تھی، رعایت نہیں تھی. بھلے رعایت نہیں تھی، بھلے پہچان لیا ہے. اگر پہچان لیا تو آپ جھک جاؤ، جھکے نہیں ہیں. بس دوسرا چہرہ جس چہرے سے یہ خداوند عالم کا پتہ بتاتی ہیں یہ پوری کائنات، اس چہروں کو دیکھو. خوب اس چہرے کو دیکھنے کے لیے کون انسان چاہیے؟ آگا سادہ لو نہیں چاہیے، باریک بین چاہیے، زیرک چاہیے، فہم و فراست کا حامل انسان چاہیے. خوب قرآن پورے کا پورا آیت خدا ہے یا نہیں ہے؟ خوب ہمیں اس سے کیا نظر آتا ہے؟ ثواب. یہ تلاوت کرو گے ثواب مل جائے گا. لیکن وہ جو مستنبت انسان ہوتا ہے اس کو قرآن میں کیا نظر آتا ہے؟ خدا. ایک قرآن سے ثواب لے رہا ہے اور دوسرا قرآن سے خدا تک جا رہا ہے. وہ فرق ہے نا. وہ کون مستنبت ہے، کون ظاہر بین ہے، کون باطن بین ہے؟ کہا یہ قرآن کیا ہے؟ اسی لیے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا ورقا. اقرا ورقا کیا مطلب؟ پڑھو اور اوپر آؤ. اوپر چلے جاؤ. جتنا قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اسی اعتبار سے اوپر آؤ. اگر ثواب کے لیے پڑھا یہیں پہ بیٹھے رہو. ویسے یہ لوگ حفظ کرنے کو لیتے، کیا ایسا ہی ہے؟ ورنہ خیر آیتیں حفظ کرتے جاؤ، پڑھتے اوپر چلے جاؤ. اسی لیے قرآن نے کہا آیتیں حفظ کرو. کیا مطلب؟ عمل کے ذریعے حفظ کرو. احسن. سب سے اہم ترین نقطہ قرآن کو حفظ کرنے کا، محفوظ کرنے کا عمل ہے. آپ نے عمل نہیں کیا، آیتوں کو ضائع کر دیا. اس لیے خود پیغمبر اسلام کا شکوہ یا قوم یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن، حفظ کر لیا لیکن معجوریت سے خارج عمل میں نہیں ہوا ہے. حفظ کرو. اس کو حفظ کیسے کرو گے؟ عمل کے ذریعے. عمل کے ذریعے جب حفظ ہوگا قرآن محفوظ ہو جائے گا. جب عمل نہیں ہوگا تو قرآن محفوظ نہیں ہوگا. البتہ مثالیں آج کی تھی کہ پہلے کا، اس میں پھر دوبارہ تکرار نہیں کرتے ہیں. خوب آج یہ کیا کہ مستنبت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ خالق کی بارگاہ تک جانے کے لیے اس پوری کائنات کے اندر اس رخ کو دیکھے جس رخ سے وہ خدا کا پتہ بتاتی ہیں. خوب اگر وہ رخ نہ دیکھا قرآن فہمی آپ کو کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی. قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے مستنبت بنے. خوب قرآن نے ظاہری الفاظ استعمال کیے ہیں. خوب ظاہری الفاظ یہ اس کا ایک چہرہ ہے، یہ اس کا ایک تشخص ہے.
جس سے وہ ایک پتہ بتاتی کہ وضو ہو کر مجھے ہاتھ لگاؤ، لیکن اس کے پیچھے حقیقت ہے. اس حقیقت تک جانے کے لیے کیا چاہیے؟ مستنبت چاہیے. وہ مستنبت ہوگا تو اس حقیقت تک جا پہنچے گا. اور اس استنباط کے بعد انشاءاللہ ادب ششم کہ اب فرصت نہیں ہے کہ اس کی طرف اشارہ کروں، انشاءاللہ کل. اور یہ خدا سے دعا ہے کہ خداوند عالم دن بدن یہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس استنباط کی منزل میں پہنچ کر اپنے آپ کو کمالات کا روز محشر میں یہ جو اللہم حقیقی چہرہ ہوگا یہ کسی صورت میں ہوگا یا بلے کسی صورت میں ہوگا بلے بالآخر؟ مختلف صورتیں چائس آپ کی ہے جو آپ انتخاب کر لیں. کیا روز محشر سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کا چہرہ، نہ صرف انسان کا چہرہ، نہ یہ جو پوری کائنات ہے آگا تو یہ ایک مسئلہ میں نے عرض کیا ہے، یہ نہ جائے کائنات مانی جائے گی، صرف انسان جائے گا. عرض یہ کیا کہ یہ انسان کے راستے سے اللہ تک جائیں گے، ان کا تشخص ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ امام ہیں، اسی لیے ہے انشاءاللہ سورہ حمد میں آ اچھا، جائے وہاں پہ عرض کروں گا کہ آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. خوب. آپ جب تنہائی میں پڑھتے تو غلط کہہ رہے ہیں نا، جماعت کے ساتھ پڑھو تو یہ کہو، لیکن جب فرادہ پڑھو تو پھر کیا کہو؟ ایاک اعبد و ایاک استعین. جبکہ یوں نہیں کہتے ہو، کیوں نہیں کہتے ہو؟ مقام تعبد میں اس لیے آپ یہ ہے چپ کرانے کی نا، حقیقت ہے اس کے پیچھے. حقیقت یہ ہے کہ انسان قافلہ سالار ہے، قافلے کا سالار انسان ہے. یہ مادی کائنات، پوری کائنات آپ کے راستے سے ہوتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں جا پہنچے گی. آپ امام ہیں. جب آپ امام ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے وَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو طعام کی طرف نگاہ کرنی چاہیے. معصوم سے پوچھا، امام نے کہا وَلْتَنْظُرْ أَمَّنْ يَأْخُذُ الْعِلْمِ، یعنی انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کس سے علم لے رہا ہے. علم طعام ہے. وہ ہمیں طعام کیا نظر آتا ہے؟ ایک لقمہ. معصوم کیا کہہ رہا ہے؟ علم طعام ہے، علم رزق ہے. ہم نے رزق کیا سمجھا؟ یہ چاول گندم ہے. معصوم نے کہا نہیں، بنی اسرائیل. اب یہ مطلب ہے دیگر ہے. دیکھیں کائنات میں انسان جائے گا، یہ کائنات آپ کے وجود سے ہوتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی. لہذا غور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو اتنا اناج ختم کرتے جا رہے ہیں یا خدا کی کائنات کا تشخص بگاڑتے جا رہے ہیں، وہ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ کار جہنم میں یا وہاں خدا کی بارگاہ میں. خوب بالآخر راستہ یہی ہے، اس راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ نہیں. انشاءاللہ سورت اس کے بعد جیسے یہ ختم ہوتا ہے تو پھر عرض کریں. روح کے مراتب بتائے تھے، اس کی تکرار کیجیے گا. جس طرح سے خدا کی صفات کے نا، خدا کا ذات ہے، پھر صفات ہے، پھر فعل ہے، اسی طرح